بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ اگلی آیت دیکھیں گے، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا۔ ہم حج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، حاجیوں کو کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اور کن کام کے کرنے کی اجازت ہے۔ اس آیت میں جو ہے وہ سفر کے دوران تجارت اور مزدوری کے بارے میں حکم ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے اونٹ چرانا ہے، ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ حج کرتے ہیں، کیا یہ روزی کمانے کے ساتھ ہمارا حج ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارا حج صحیح ہے۔ اس حکم سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی خرید و فروخت یا مزدوری یا تجارت کر کے کچھ نفع اٹھانے یا کچھ کما لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، الغرض اس کی نیت یہ ہو کہ اگر اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ کم پڑ گیا ہے یا اس کے پاس اتنا سامان میسر نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیاوی لالچ کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر یہ حج کے منافی ہے، کیونکہ حج کے خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص عبادتیں رکھی ہیں، خاص طور پر ان 5 دنوں میں جن میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ کوئی مشغلہ یا تجارت وغیرہ نہ رکھے، ان ایام میں خالص اللہ کی عبادت اور ذکر الہی میں گزارے۔ یہاں فضلا من ربکم فرما کر یہ بھی بتایا گیا کہ جو رزق یا فائدہ تمہیں حاصل ہوتا ہے اپنی ذاتی کوشش یا محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ اپنی رحمت سے تمہیں دیتا ہے۔ اس لیے تجارت یا کاروبار کرتے وقت بھی اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو نفع یا فائدہ ہمیں ملتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس ہدایت پر عمل کر کے بعد تجارت کی کوئی بڑی سے بڑی مشغولیت بھی تجارت باقی نہیں رکھ سکتی۔ تجارت اس حال میں اگر عبادت نہ بن جائے تو آخر کیا فائدہ؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے منافع سے مالا مال کر کے سرفرازی اور کامرانی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی، اور حج کے دنوں میں ہمیں خاص اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا رزق دے کہ ہم اتنے زیادہ راہ ہمارے پاس ہو کہ ہم اس طرف مشغول ہی نہ ہوں بلکہ خاص اللہ کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔